वालेकुम अस्सलाम। यार ये अर्शद कहाँ पर है भाई? सेलिब्रिटी कब करना है प्रोग्राम यार? टाइम तो देखो सर मेरे बस यार। एक तो ये सेलिब्रिटी के नखरे पता नहीं क्यों खत्म नहीं होते। बताइए यार अभी मैं कहाँ से लेकर आऊँ यहाँ से करेक्टर, और कैसे करूँगा प्रोग्राम यार? कल होने रोना प्रोग्राम। अर्शद आज का प्रोग्राम भी भाई सारा भाई कौन है यार आप? भाई मेरी बात सुन अरे ले भाई आप किधर आए हो? भाई आप हो कौन यार? मैं हूँ पाकिस्तान, सुन लो मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया सच के पहले एपिसोड पर मैं हूं आपका होस्ट हसनैन अकबर। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम में हमारी जो शख्सियत है वो एक बिन बुलाई शख्सियत है, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम था ये शेड्यूल इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं था। एक ऐसी शख्सियत जिसका मानना है कि उनके इस इंटरव्यू से हमें बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप इस तरीके से क्यों आए, आप हैं कौन और क्यों इंटरव्यू देना चाहते हैं? देखिए मैं हूँ कौन ये तो आप सबको पता है और पूरी दुनिया जानती है कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान, लेकिन आप अपनी हालत ये क्या है सब इस तरीके से? पाकिस्तान की हालत कि खून के धब्बे, ये जंजीरें, आप तो जकड़ी भी एक शख्सियत लग रहे हैं, पाकिस्तान तो नहीं लग रहे। ये पाकिस्तान की असल शख्सियत है और पाकिस्तान का जो हाल हो चुका है, जो मेरा हाल हो चुका है, असल हाल तो यही है मियाँ। तुम्हें भी मालूम है कि ये मेरा हाल कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या तुम्हें नहीं पता? देखिए बहुत सारी बातें आप काफ़ी उलझनों वाली कर रहे हैं, लेकिन चलो मुझे आप ये बताइएगा कि आप क्यों इस तरह का एक इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहते हैं? आप क्या समझते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा तो कौन को होगा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। सुन लेंगे बात तो फ़ायदा तुम्हारा है, तुम्हारा है। मेरी ये दरमर्दाना आवाज़, ये कपड़े, ये खून से लथपथ, ये जंजीरें, ये सब तुम सब का किया हुआ है। सुन लोगे तो फ़ायदा होगा, ना सुनोगे तो फिर तुम्हारा नुकसान। ठीक है, लेकिन फिर भी आप दुनिया में एक न्यूक्लियर पावर है, आपका एक वकार है, दुनिया आपको जानती है, आप एक नाम है, आपकी एक इज्जत है, आपका एक मकाम है। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब इसके अंदर किसका किरदार है? क्यों आप इस तरीके से बने हुए? हमारा मुल्क एक न्यूक्लियर पावर है, उसका एक स्टेटस है, उसका एक मकाम है, इस तरह की हालत क्यों बना रखी है? मेरी ये हालत मैंने बना रखी है या तुम लोगों ने बना रखी है? मेरे रेलवे का क्या निज़ाम, क्या हुआ? पीआईए का क्या हाल किया? मेरे गरीब बच्चों का जो बेचारे बेरोजगार, क्या क्या उनके साथ जुल्म हुआ, कोई भाग गया यहाँ से, किसी को 2 वक्त की रोटी ना मिली। ये मेरा हाल मैंने नहीं किया, तुमने किया, तुम जैसे लोगों ने किया। वो कहते हैं ना कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है मियाँ सच बोलो। एंकर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें आप हमें क्यों इतना कसूरवार ठहरा रहे हैं? हम तो हर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। ऐवान वाला के जो लोग आते हैं, सियासी शख्सियात आती हैं, हम उनसे बात करते हैं। हम उन जितने भी लोग होते हैं उनके हकूक़ की मेरे ख्याल में जितनी हम आवाज़ उठाते थे तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। कसूरवार तुम समेत हर वो शख्स है, हर वो शख्स है कि जिसके पास इक़्तिदार था, कुर्सी थी, पावर थी, उसने मुझे नोचा, मुझे काटा, मुझे खाया, कुछ ना किया। हक के लिए कोई बात ना कर सका, मुझे खाते गए, खाते गए, खाते गए। आज ये खून से लथपथ, ये हथकड़ियाँ, ये कैद, ये सब यही तो है। तुम कहते हो हमें क्यों कसूरवार ठहराया, ये कहते हमें क्यों कसूरवार ठहराया। तो मैं ही कसूरवार हूँ, ये हाल मैंने ही किया अपना। किन्होंने किया? जिनके पास पावर थी, इक़्तिदार था मियाँ, वो कुछ ना कर सके, कुछ ना कर सके और मैं लुटता रहा, बर्बाद होता रहा। आज इस हाल पे आ गया पाकिस्तान। खुदा र जागो, उठो, उठो इस मुल्क के लिए। देखिए एक हकीकत ये है कि जिस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि आप पाकिस्तान होने के साथ साथ, मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ एक न्यूक्लियर पावर है। आप इस बात को क्यों डिनाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा भी नहीं जैसा आप लिया बता रहे हैं? मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को, फ़लस्तीन जैसे आज गजा में जो हालात हैं, आपको आगे आना चाहिए, आपको इन चीज़ों को फेस करना चाहिए। क्यों नहीं कुछ करते आप? फ़लस्तीन के लिए क्यों नहीं बढ़ते आप? आपका एक वकार है, हमने आपको न्यूक्लियर पावर बनाया, किस चीज़ के लिए बनाया? तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ते, क्यों नहीं उनका साथ देते? जिसने बनाया न्यूक्लियर पावर आप बात कर रहे हैं, ये बताओ मेरे उस मोहसिन पाकिस्तान के साथ तुमने क्या किया? पाकिस्तानियों रोक के गया वो इस दुनिया से। आप ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर, एटमी ताकत, जिसने पाकिस्तान को इतना बड़ा हथियार बना के दिया, मेरे उस बेटे के साथ क्या किया तुमने? गद्दार कहा उसे तुमने। आखिर वो रोता हुआ दुनिया से गया, उसने कहा कि मैंने जब पीछे देखा तो सब मुनाफिक थे। और बात रही फ़लस्तीन की कि तुम क्या नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, फ़लस्तीन के लिए तो मैं चाहता हूँ कि उठो, उठो फ़लस्तीन के लिए, जाऊं अपने उन बच्चों के साथ, अपनी उन बहनों के साथ खड़ा हूं, उनका साथ दूं। मगर ये हथकड़ियां देख रहे हो ना तुम, ये हथकड़ियां ये किसकी है? ये सियासतदानों की है।
یہ ہتھکڑیاں یہ اس ملک میں رہنے والے ان لوگوں کی ہے جن کے پاس پاور ہے، وہ مجھے نہیں جانے دیتے۔ تم یہ بتاؤ، تمہارے پاس کیمرہ مائک، تم نے کیا کیا فلسطین کے لیے؟ ہم نے تو ہر پلیٹ فارم پہ اس کی آواز اٹھاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ میرے اگر کچھ پرانے ویڈیوز دیکھیں تو جب سے یہ غزہ کے اوپر جو ظلم و ستم شروع ہوا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کر رہے ہیں۔ ہاں، کیا کر رہے؟ ہم نے اس کی مذمت کی، اور بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا یہ ماننا ہے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ مذمت، بہت اچھے یار، بہت اچھے، ویری گڈ، بہت اچھے، بہت زبردست کام کر رہے ہو آپ، سب بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ مذمت، مذمت، جہاں جاؤ مذمت، تمہاری مذمت پہنچ رہی ہے نا ان تک۔ وہاں کے جو بچے جو شہید ہو رہے ہیں، وہاں کے جو بچے جو بم سے جن کے بھیجے ہو رہے ہیں، انہیں میں یہی کہوں نا، میں مذمت بھیج رہا ہوں پاکستانیوں کی، یہ سعودیہ کی مذمت، یہ فلاں کی مذمت، 57 اسلامی ممالک، سب مذمت مذمت مذمت۔ کھانے کی جگہ تمہاری مذمتیں پیش کر دوں میں، کر دوں ان کو مذمتیں پیش؟ کیا بات کرتے ہو یار، جدھر جاؤ ہم مذمت کرتے ہیں، ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں۔ اس سے حل ہوگا؟ اس سے وہ میرے بھائی کے دکھ ختم ہوں گے، میری وہ بچیاں، میری وہ بہنیں جو چیخ چیخ کے پکار رہی ہیں، میری طرف دیکھ رہی ہیں، اور تم جیسے لوگ مجھے جانے نہیں دیتے اور بیٹھ کے کہتے ہو ہم نے کی مذمت۔ تمہاری مذمت کو سلام پیش کرتا ہوں، سب کرو مذمت، تم بھی کرو مذمت۔ تمہاری ان مذمتوں سے جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، وہاں پہ بمباری ختم ہو جائے گی، وہاں کے لوگ بالکل خوشحال ہو جائیں گے۔ کرو بھائی، کرو مذمت کرو، بہت ساری مذمتیں اکٹھی کی ہیں۔ آج یہاں آیا انٹرویو دینے، تم نے بھی مذمت دے دی، بہت اچھے بھائی، بہت اچھے۔ ارے سر، یہ ان کی تقریریں بند کریں، وہ ہماری ماڈل آ گئی، تو ریٹنگ چاہیے سر، لڑکے بٹھائیں، یہ تو تقریر چلتی رہے گی، پاکستان کو تھوڑا بیٹھ اپ کریں، تھوڑا ریٹنگ بٹھانے کی۔ ہائے 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 ہائے، یہ حال ہے ہماری اس قوم کا۔ یہ دیکھیں جی، پاکستان کس حال میں جی رہا ہے، ماڈل آئیں گے، سیاستدان آئیں گے جی، ان کا سن لو دکھڑا۔ فلسطین کی بات نہیں کرنا، قبلہ اول کی بات نہیں کرنا، پاکستان میں جو پاکستان کو نوچ نوچ کے کھائے ہیں ان کی حقیقت پہ آج پاکستان بات کرنے آیا، تو ان کو ہٹاؤ، پاکستان کو ہٹاؤ، سیاستدان لے کے آؤ بھائی، کوئی ماڈل آیا ہوا ہے اس کو لے کے آؤ، کوئی شوبز کے لوگ آئے ان کو لے آؤ۔ کیا بات ہے بھائی آپ لوگوں کی، یہ میٹھا سچ، واہ جی واہ۔ تو آپ یہ بتائیے کہ حیثیت اینکر، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی قصوروار ہوں، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ ہم سبھی قصوروار ہیں، تو بتائیے کہ اس قصور کو، اس ظلم کو بند کرنے کے لیے ہمیں اپنا کردار کس طریقے سے ادا کرنا ہوگا؟ تمہیں جاگنا ہوگا، تمہیں سب پتہ ہے کیا کرنا ہوگا، کیا نہیں کرنا ہوگا، آپ کو کردار کیا ادا کرنا ہوگا، آپ لوگوں کو کردار کیا ادا کرنا ہوگا۔ تمہیں زندہ دلانا قوم تھی، اقبال کا وہ خواب، جناح کا وہ پاکستان، میرا وہ بیٹا لیاقت علی، کیا سوچ دے کے گئے تھے تمہیں، کیا فکر دے کے گئے تھے، آج کہاں کھڑے ہو؟ آج وہ تو کیا کرنا ہوگا، تمہیں سب پتہ ہے کیا نہیں کرنا ہوگا، ہر ایک چیز جانتے ہو، مگر بس ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تم یہ بتاؤ، تم نے میری اس قوم کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ عافیہ صدیقی جو میری بیٹی، کیا کیا؟ قوم کی بیٹی کہتے تھے نا اسے، پاکستان کی میری بیٹی، قوم کی بیٹی، تم سب کی، یہ بیچ دیا اسے، اغیار کے حوالے کر دیا، اور کہتے ہو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تم یہی کر سکتے ہو، تم اغیار کی غلامی کر سکتے ہو، اور کیا کر سکتے ہو بتاؤ؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مذمت نہ کریں، ہم ان کے لیے آواز نہ اٹھائیں، ہم کسی پلیٹ فارم پر ان کے لیے بات نہ کریں، تو پھر کیا حل ہے ہمارے پاس؟ ہمیں کوئی رستہ تو دکھائیں۔ چلے مان لیں آج اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم پورے مسلمانوں کو بتاتے ہیں، تو کیا بتائیں، کیا رستہ اختیار کریں؟ بائیکاٹ نہ کریں؟ کیا ان کی مصنوعات کو نہ چھوڑ دیں، ہیٹ کرنا چھوڑ دیں، مذمت بھی کرنا چھوڑ دیں؟ اچھا، پھر کیا کریں آپ بتائیں؟ کیا میں مذاق نہیں کر رہا، میں آپ سے دیکھیں، آپ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میرے بچے مذاق کے لیے نہیں آیا، یہاں آپ ہنس رہے ہیں، میں اگر آپ سے کہہ رہا میں ہوں تمہارے سوالوں پہ اس لیے ہنس رہا ہوں کہ تم یہ کہہ رہے ہو ہم کیا کریں۔ سب سے پہلے تو تم جو ہے نا اس پاکستان کو جو ہے نا اس زنجیروں سے باہر لاؤ، اس خون میں لتھڑے پاکستان کو آزاد کرواؤ۔ تم کہتے ہو ہم ایک آزاد ملک ہیں، آزاد ملک ہیں آپ کہتے ہو، کون سا آزاد؟ مجھے تو تم نے غلام بنا دیا، کھا کھا کے قرضے لے کے غلامی پہ مجھے چھوڑ دیا، اور خود محلوں میں رہ کے عیاشیاں کر کے باہر چلے جاتے ہیں۔ تم یہ بتاؤ ذرا، تم سے سوال پوچھتا ہوں، کتنے بچے ہیں تمہارے؟ میرا الحمدللہ ایک بیٹا ہے۔ ایک بیٹا ہے، کیا کرتا ہے وہ؟ وہ تو بہت چھوٹا ہے۔ کوئی باہر ملک میں بھی سنا تمہارے کوئی پڑھتے ہیں؟ ہاں، بھائی کے بیٹے سارے بھائی پڑھتے ہیں۔ کیوں پاکستان میں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہاں تو بڑا میٹھا سچ دکھانے کے لیے بیٹھے ہو، بچوں کی باری آتی تو باہر پڑھانے لے جاتے ہو، ہیں یہاں سے نوچ مجھے کھا کے باہر بھاگ جاتے ہو، پھر کہتے ہو کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے؟ تم صرف یہی کر سکتے ہو کہ مجھے کھا کے، مجھے نوچ کے، اغیار کے حوالے کر کے، ان کا غلام بنا کے اور بھاگ جاتے ہو۔ تو اچھے مستقبل کے لیے انسان کو آگے تو بڑھنا چاہیے نا۔ اگر آج میرے جو ہے بچے اگر باہر پڑھتے ہیں، اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو آگے کہاں سرو کرتے ہیں؟ اسی ملک کو مجھے کیوں لیا تھا تم نے یہ بتاؤ؟ میں پاکستان اس حال میں، مجھے اس لیے لیا تھا کہ تمہارے بچے باہر پڑھیں گے، بتاؤ نا،
مجھے اس لیے آزاد کرایا تھا کہ تمہارے بچے جا کے باہر پڑھیں گے, تمہارے علاج باہر سے ہوں گے, اور میں اس حال میں رہوں گا. غریب کا بچہ باہر کیوں نہیں پڑھتا؟ غریب کے بچے کو تو پانی بھی نہیں ملتا یہاں پہ, نہ دوائی ملتی ہے, نہ بجلی ملتی ہے, نہ گیس ملتا ہے. تمہارے محلوں میں تو ساری لائٹیں جلی ہوئی ہیں, گاڑیوں میں ہر چیز, اے سی کے کمروں میں بیٹھنا, کھانا. آخر پسا تو غریب پسا, اور پسا تو پاکستان پسا. میرے بچے, میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. یاد ہوگا تم نے اکثر یہ سنا ہوا ہے, یہ کہانی نہیں, یہ ریئل واقعہ تمہیں سناتا ہوں. تمہیں پتہ ہے آزادی کے لیے جب قافلے چلے تھے, اس وقت وہاں پہ کئی ایسے لوگ تھے جو وہاں سے سفر کر کے یہاں آئے تھے میرے لیے, مجھے آزادی دلانے کے لیے. اس میں ایک عورت بھی تھی, اس عورت کے ساتھ بچہ بھی تھا. وہ قافلے میں کافی لوگ تھے. جب وہ سکھ انہیں مارنے کے لیے آئے نا, تو تمہیں پتہ ہوگا, اچھی طرح تمہیں بھی پتہ ہوگا کہ وہ عورت کا جب وہ بچہ چیخا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ مار دیں گے, یہ جو ہے, یہ سکھ جو ہے ہمیں مار دیں گے, اس بچے کی آواز بند کرواؤ, اس کو روکو. تو عورت کو سمجھ نہیں آئی کہ عورت نے کافی کوشش کی چپ کرانے کی, مگر وہ تو تھا بچہ. وہ بچہ بن کے روتا رہا. آخر اس پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے اس عورت نے اپنے اس چھوٹے سے بچے کے, تمہیں پتہ ہے, اپنے جو ہاتھ تھے نا اس کے گلے پہ لگائے اور اس بچے کو مار دیا. کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے, میرے لیے. اور تم بتاؤ, تم ذرا رات کو میاں سوچنا اس بات کو, تم اپنے بچے کے پاس جانا اور اس کی گردن پہ ہاتھ رکھنا, اور اسے ذرا قریب جا کے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے نا ذرا یہ چیز سوچنا, تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس عورت نے تم لوگوں کے لیے اپنے بچے کا خون کیا تھا, اس بچے کو اپنے ہاتھ سے جو ہے نا مارا تھا. اور آج تم نے کیا کیا؟ اس عورت کی قربانی تم نے اسی رائے رہ گئی کہ آج میرا یہ حال کر کے رکھ دیا. وہ عورت کیا سوچ رہی ہوگی قبر میں بھی کہ تم لوگوں نے پاکستان کو کیا کر دیا. اب بھی نہ جاگو گے تو کہو گے میں آزاد ہوں, ہم آزاد ہیں. جھوٹ بولتے ہو تم, ہم آزاد ہیں, ہم آزاد ہیں. کون سا آزاد؟ عیاشی کی تو تم اغیار کے غلاموں نے کی. تم کو ناموس دی, عزت دی, پذیرائی دی. ہم کو رونے کو میسر نہیں, تنہائی بھی. اپنے ہی ہاتھ پہ کبھی ہنسنا, کبھی ہنس کے رونا. میں بے وقت تماشا بھی, تماشائی بھی. اللہ حافظ, بہت شکریہ. تو جی ناظرین, آج آپ نے دیکھا ایک میٹھا سچ. جی ہاں, یہی میٹھا سچ تھا. خواتین و حضرات, آپ کو اور مجھے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ وہی پاکستان ہے کہ جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا.